میرے ابو کے بڑے بھائی کے بیٹے کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ یہ تو لکھو نا، کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ بہرحال آپ کے ابو کے بھائی ہیں، اس کی بیٹی جو ہے وہ اگر آپ کا بھتیجا بنے گا ہو سکتی ہے. لیکن بار مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال. بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک ہے غیبت، کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ عیب اس میں ہو بھی، یہ غیبت ہے. بہتان یہ ہے کہ اس میں عیب بھی نہ ہو اور تم گھڑ دو. جیسے کہ بی بی عائشہ کے مسئلے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے جب یہ سنا کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو واقعہ ہی نہیں ہے، یہ بہتان ہے. بہتان وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو اور لگا دیا جائے. غیبت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے مثلا شراب نوشی کرتا ہے، آپ نے کہا یار یہ شرابی ہے، تو یہ بھی غیبت ہے. اس کو جا کے نصیحت کرو، اس کے پس پشت نہ کہو. کہتے ہیں جی آپ کا بیان بند ہو گیا، اللہ عالم بھی پتہ نہیں کب کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے. ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ سنت یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی مل بھی لیں، اس کے بعد جب چاہیں کر دیں. 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، پہلے نہیں. پہلے ولیمہ نہیں ہوتا. اگر کریں گے وہ خلاف سنت ہے، وہ سمجھیں ایک دعوت ہے، ولیمہ نہیں ہے. اگر داڑھی آدمی کی کہیں سے بڑی ہے کہ جو ٹھیک کرا سکتا ہے، خوبصورت بناؤ داڑھی کو. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو یا بال رکھو تو ان کی حفاظت کرو، ان کو کنگھی دو، ان کو تیل لگاؤ تاکہ خوبصورت لگے. یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ برے لگے اور لوگوں کو نفرت ہو. کہتے ہیں جی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا ہے؟ یہ تو متفق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے. ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے. اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت الشیخین ابی بکر اور عمر، پھر عثمان، پھر علی. یہ تو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. اور پھر حضرت علی حضرت عمر کے وزیر رہے. حضرت عمر تو حضرت علی کے وزیر نہیں رہے، خلافت میں ان کے تابع رہے. 12 امام کہاں سے نکالے؟ جن نے نکالے ان سے پوچھو. یہ 12 امام جو ہے نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہیں کہاں، کس مسجد کے امام ہیں. بھئی آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا، یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں ہیں. اگر فقہ کے امام ہیں تو کون سی کتاب ہے ان کی فقہ کی؟ حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور اگر وہ کسی ملک کے امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک کے امام رہے ہیں؟ یہ تو بس ان نے بنایا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، انہوں نے کہا یہی ہمارے ہیں. دیکھو نا جب آدمی بنانا چاہے نا، ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. انا للہ و آج کل بھی یہی ہے. آج کل ماشاءاللہ عورتیں جمعہ کا خطبہ پڑھا رہی ہیں، نمازیں پڑھا رہی ہیں، امام بنی ہوئی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں. یہ فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. علماء کو پتہ لگا تو سارے وفد بنا کے اس کے پاس گئے کہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے. حضور کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں.
انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی یعنی مرد نہیں، لا نبیت آبادی تو نہیں کہا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب بات بنانی ہو تو سب بنا لیتے ہیں، ہر باطل کے بعد بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب ہندو بھی کہہ دیتے او یار تم بھی تو جا کے پتھر کے گھر کو سیدھے کرتے ہو، پتھر کو بوسے دیتے ہو، اگر ہم پتھر کے بھگوان کو پوجتے ہیں تمہارا ہمارا فرق کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک اللہ نے حکم دیا ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی، اس کعبے کی طرف نہیں پڑھی۔ معنی یہ ہے کہ ہم کسی پتھر کے تابع نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور یہ بھی حکم اللہ کا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، چہرہ رخ کرو۔ ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، پتھر کے گھر کو نہیں کرتے۔ میرے بہن کے لڑکے کو کسی جادوگر نے کہا ہے کہ تجھ کو تیرے ماں باپ سے توڑ دوں گا، میاں بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، اور اس لڑکے سے کہو کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، انشاءاللہ کوئی جادو وادو نہیں ہوگا۔ کلاب آپ کے دادے تھے، قصی ابن کلاب ابن مرہ، وہ دادے کا نام تھا۔ اس زمانے میں یہ نام رکھے جاتے، کلب، کلاب، کلیب، بنو کلاب، بڑے بڑے قبیلے تھے، اور وہ یہ اس لیے رکھتے تھے کہ جن کے دروازے پہ کتے زیادہ ہوں گے تو مال بھی تو زیادہ ہوگا نا، یہ ہمیں سرداری کی علامت ہے۔ تمہاری طرح نہیں تھے کہ کتے کو پپو بنا کے پیار کرتے رہتے تھے، ہم تو ماشاءاللہ کتوں کے بغیر سو نہیں سکتے، نیند نہیں آتی، آرام نہیں آتا۔ اللہ نے جن کے مقدر میں زندگی میں کتے لکھے ہیں، پتہ نہیں قبر حشر میں کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ یہ نجس العین ہے، اس کو ہاتھ لگے، اس کے ساتھ لیٹ جائیں، اس کے ساتھ کپڑے لگیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو پھر انہی پہ ہاتھوں سے نعوذ باللہ کھانا بھی کھائیں، تو کیا زندگی ہے؟ بیت الخلاء اگر دور ہے، پانی نہیں ہے، ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔